نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا رمضان مبارک نیکیوں، برکتوں اور سعادتوں کا موسم بہار ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ تقریباً 5 یا 6 روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے، کیونکہ آدمی اگر ان مبارک ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے مستفید ہونے کے لیے ایسی جد و جہد کرے کہ جس سے اس کا حق ادا ہو، تو اس سے اس کی ساری زندگی کی خطائیں دھل جاتی ہیں، عمر بھر کی غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ ان مبارک ایام میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں کی گئی عبادت 83 سال کی عبادت پر بھاری پڑتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ نیکیوں کے معاملے میں ہماری رفتار جو ہے اس رفتار سے نیکیاں کر کے اگر ہم گزشتہ گناہوں کی تلافی کرنا چاہیں تو اس میں ہمیں کئی سال لگ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہوئے اسے اس مبارک مہینے میں ایک ایسی قدر و منزلت والی رات سے نوازا ہے کہ جس سے وہ ایک رات میں 83 سال کا سفر طے کر کے اپنا مقصود حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع غنیمت سے محروم رہنا یقیناً عقل مندی نہیں ہو سکتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صریحاً بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی الفاظ سے نوازا ہے ایسے شخص کو کہ جو اس مبارک مہینے کی برکتوں اور سعادت سے محروم رہے۔ انہوں نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، دوری، تباہی اور ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے کہ جس نے یہ مبارک مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش حاصل نہ کر سکا۔ اور اس بات کی سنگینی صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے، بلکہ اس پر مستزاد یہ ہے کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے، اور آمین کا معنی ہے استجب یا اللہ، اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ بہرحال رمضان المبارک سے استفادے کے حوالے سے اب تک کی ہماری کارکردگی جو بھی رہی ہے، اب بھی وقت ہے کہ ہم خلوص دل سے توبہ استغفار کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عدم توفیق، محرومی و بدنصیبی اور دلوں کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگے۔
کیونکہ اتنے بڑے موقع غنیمت سے محروم رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا کارثہ ہے اور بہت بڑا ہولناک واقعہ ہے، اور یہ بے سبب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے کی برکتوں سے محروم رہتا ہے تو اس کے اسباب ہیں، اس کے یقیناً کچھ اسباب ہیں اور یقیناً ایک انجام ہے، مگر انجام کی سنگینی کا یقین ہو تو آدمی اس مسئلے کو حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ یہ جانے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم پیشکش سے محرومی و بدنصیبی کا سبب کیا ہے اور اب اس کی تلافی کا راستہ کیا ہے۔ اور اگر انسان یہ جاننے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کی بدبختی اور ناکامی کے اسباب کیا ہیں اور ان کی اصلاح اور تلافی کے ذرائع اور طریقے کیا ہیں، اور اس کے لیے مقدور بھر کوشش کر لے تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پیشکش کو ٹھکرانے، نظر انداز کرنے اور پس پش ڈالنے کے یوں تو متعدد اسباب ہیں، مگر سب سے بنیادی، سب سے بڑا اور سب سے خطرناک سبب دل کی سختی ہے، قسوت قلبی ہے۔ دل کی سختی ایک خطرناک روحانی بیماری ہے، اور اس کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ جب دل سخت ہوتا ہے تو دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل کسی نصیحت سے اثر نہیں لیتا، قرآن پاک کی تلاوت سے اثر نہیں لیتا، اور اس کے اسباب میں سے ایک اہم بات یہ ہے، بنیادی اور آسانی سے سمجھ آنے والی بات یہ ہے، وہ سبب ہے دنیا کی طرف شدید رجحان اور میلان۔ یہ دلوں کی سختی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت، اس کی طرف میلان اور رجحان انسان کا ایک فطری رجحان ہے، ہر انسان دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی ایک کشش ہے۔ اس حد تک تو بات درست ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت ایک فطری بات ہے، لیکن یہاں اس فطری محبت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس محبت کی بات ہو رہی ہے جو دنیا و آخرت کے درمیان مقابلے اور ترجیح کے وقت آخرت پر آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کو انسان ترجیح دیتا ہے۔ یہ اس دنیا کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اور ایسی محبت کے یقیناً بہت سے نقصانات ہیں۔ اس کا ایک یقینی اور منطقی نقصان یہ ہے کہ جب وہ دین کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اور دین کے سے دور ہونے کے الگ سے نقصانات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مقولہ مشہور ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام غلطیوں، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل میں جب آخرت پر کی محبت پر غالب جاتی ہے تو اس کی تمام اخلاقیات، اس کی خوبیاں کمپرومائز ہو جاتی ہیں، پھر اس کی ہر صفت اور ہر خوبی دنیا کے مطابق، دنیا کے معیار کے مطابق کام کرتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ مستقل گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر انسان کے دل میں دین کے لیے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے ساتھ ایک حد سے زیادہ محبت کرنے کے نتیجے میں انسان کو بہت سے نقصانات اور بہت سی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک کامن سزا تو یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محب الدنیا لا ينفك من ثلاث، کہ دنیا سے محبت کرنے والا تین باتوں سے ہرگز چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ ہم من لازمن، کہ مسلسل فکر و پریشانی، ہر وقت پریشان رہتا ہے ظاہر بات ہے دولت کے کمانے میں،
وتعب دائم، اور دائمی مشقت میں رہتا ہے، وحسرت لا تنقضی، اور نہ ختم ہونے والی حسرت و ندامت۔ ان تین چیزوں سے انسان دنیا کی محبت کی وجہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، کہ دنیا جس کا منزل مقصود بن جائے، دنیا کی فکر جسے دامن گیر ہو، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو پراگندہ کر دیتا، بکھیر دیتا ہے۔ اور اس سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ جس کے معاملات بکھرے ہوئے ہوں وہ ان کو سمیٹ نہیں سکتا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تمام تر جدوجہد، محنت اور مشقت کے باوجود دنیا اس کو صرف اتنی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھی ہوتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، اور جس کی منزل مقصود آخرت ہوتی ہے، جعل اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات خود بخود سنوار دیتا ہے۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اس کی دل میں بے نیازی، تونگری اور غنا عطا کر دیتا ہے۔ غریب ہونے کے باوجود وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور ایسے شخص کے لیے دنیا اپنی ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، جو بھی کام کرتا ہے بڑی آسانی سے وہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دنیا کی محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر دم غم اور پریشانی، فقر و محتاجی کا احساس اور شعور، اور ذہنی انتشار اور سکون کا فقدان، اطمینان قلب سے محرومی، اور پھر دنیا میں سے خصوصی طور پر انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس میں سے اس کو پریشانی ضرور آتی ہے، اس کے ذریعے اسے مصائب جھیلنا پڑتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اس کو۔ وہ اولاد کی محبت ہو، کسی اور چیز کی محبت ہو، اس میں الگ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ تو دنیا کے ساتھ شدت محبت کی انسان کو انفرادی طور پر بھی سزائیں ملتی ہیں، اور بحیثیت قوم اجتماعی طور پر بھی، اور اجتماعی سزائیں بھی کتنی سنگین ہوتی ہیں اندازہ کیجئے، حدیث ملاحظہ کیجئے جو آپ نے پہلے بھی کئی بار سن رکھی ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ لقصاتها، فرمایا قریب ہے کہ قومیں تم پر چڑھ دوڑنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن پر، کھانے کے پیالے پر اس کو اپنا حصہ لینے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جیسے پاکستان میں رواج ہے کہ وہ شادی بیاہ یا کسی تقریب پر کہتا ہے جی وہ کھانا کھل گیا، تو اس لیے بلا رہے ہیں، یعنی کھانے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس طرح ایک وقت آئے گا کہ پوری قومیں دنیا کی مل کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کو، ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ چلو آؤ اس پر حملہ کریں۔ فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، کسی کہنے والے نے کہا، عرض کیا کہ اللہ رسول کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس دور میں ہم لوگ مسلمان کم ہوں گے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں بلکہ اس دور میں تم بہت کثرت میں ہوگے۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی، بے حیثیت لوگ ہوگے۔ ولا ينزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ من عدوکم منکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ ولا يقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، کسی شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فقال حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی اور نفرت۔ آپ نے اندازہ کیا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان کو کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ انفرادی طور پر بھی انسان کو دنیا کی محبت کے منفی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں،
لیکن جب پورا معاشرہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ان کی سزا اجتماعی سزا بن جاتی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے سنا۔ اور یہ کیسی سنگین سزا ہے کہ انسان نے دنیا کو اپنے دل میں بسایا اور آخرت کو نظر انداز کیا، اسے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی قوموں کو ان کی نظروں میں اسے بے وقت اور بے حیثیت بنا دیا اور انہیں اس کے خلاف برسر پیکر کر دیا۔ اسی طرح دنیا پرستی انسان کی ذلت و رسوائی اور بدبختی کا باعث ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار تعس عبد الدنیا عبد الدرہم عبد الخمیسہ ان اعطی رضی وان لم يعطل سخط تعس وانتکس واذا شیک فلانتکش۔ دینار و درہم کا بندہ تباہ و برباد ہو، اگر اسے کچھ دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، تباہ ہوا اور سر کے بل الٹ گیا۔ اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو کانٹا بھی نکال نہیں پاتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر ہم نے کوئی اور استفادہ نہ بھی کیا ہو مگر اپنی بدبختی، بدنصیبی اور عدم توفیق استفادہ کے اسباب جان کر اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچا عہد کر لیا ہو تو بھی یقیناً بہت بڑی کامیابی ہوگی، ورنہ ہم سب کو اپنی اپنی کارکردگی کا اندازہ ہی ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں کتنی محنت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک سے استفادے کے حوالے سے ہم میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمارا کوئی قابل ذکر کردار نہیں رہا کہ جسے ہم اللہ کے حضور پیش کر سکے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، اتنی محنت کی ہے۔ کسی شعبے میں بھی کوئی بہتری اور تبدیلی نظر نہیں آئی، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ دلوں میں نیکی کے جذبے اور ذوق و شوق میں کوئی بہتری اور اضافہ۔ تو روزوں کا اثر کہاں، تقویٰ کا حصول کہاں؟ تعجب ہے، رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے مگر ہمارے اخلاق و کردار میں تزکیہ و تربیت کے کہیں کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ نیکی کی رغبت اور شوق و جذبہ میں بھی اضافہ تو دور کی بات ہے، سرے سے فرائض کی ادائیگی میں بھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ لوگ فرض نمازوں کے معاملے میں ویسے ہی سرد مہری اور بے توجہی کا شکار ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے، رمضان میں بھی ایسے ہیں اور رمضان ختم ہونے والا ہے تب بھی ایسے ہی ہیں، ویسے ہی نمازوں کے لیے تاخیر سے آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں تو فون پر مصروف ہو جاتے ہیں جیسے وہ ٹائم پاس کر رہے ہوں، غلطی سے پہلے آ گئے ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد کے آداب سے واقف نہیں، نہ مسجدوں میں جلدی آنے کی اہمیت سے واقف ہیں اور نہ پہلی صف کی اہمیت سے واقف ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه فاستهموا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کی فضیلت کیا ہے اور پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، اور پھر انہیں پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے اگر قرآن اندازی کرنی پڑے تو بھی قرآن اندازی بھی کریں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ مسجد میں جلدی آنے کا اس کی فضیلت کیا ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا اجر و ثواب کیا ہے تو اگر انہیں گھٹنوں کے بل بچوں کی طرح کرولنگ کرتے ہوئے آنا پڑے تو بھی آئیں۔ رمضان مبارک کے روزوں اور اس میں ہونے والے تزکیہ و تربیت کا اثر
آدمی کے جسم پر بھی ہوتا ہے، اس کی روح پر بھی ہوتا ہے، اس کے اخلاق و کردار پر بھی ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے تمام معاملات پر اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، مگر ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کی روزوں اور اس کی تزکیہ و تربیت کا کہیں کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اور تو اور نمازیں تک درست نہیں ہوئیں، ان کے ذوق و شوق میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیے، جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ لوگ پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور چل کے آگے نہیں آتے، شاید وہ پہلی صف کا انتظار کر رہے ہوں تو کہ پہلی صف مکمل ہو جائے تب جائیں۔ یہ بات جہاں نماز کے ساتھ ان کی بے رغبتی کی علامت ہے، وہاں یہ ایک نہایت خطرناک انجام کی خبر بھی دیتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافی اصحابہ تأخرا فقال لهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز میں پیچھے پیچھے ہٹتے دیکھا، پیچھے کھڑے ہوتے دیکھا، یعنی قریب نہیں آتے تھے، تو ان سے مخاطب ہو کے فرمایا تقدموا فتموا بی، آگے آ جاؤ، میرے پیچھے ہو کے نماز پڑھو، وَلِيَأْتَمَّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، اور پھر جو بعد میں آئیں گے وہ تمہارے پیچھے وہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ، جو لوگ مسلسل ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ہی کر دیتا ہے، یعنی دین کے معاملے پیچھے کر دیتا ہے، دین نیکیوں کی توفیق کے معاملے میں پیچھے کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ ہمیشہ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں میں پیچھے کر دیتا ہے۔ ان کے دلوں میں نماز کی بے قدری رچ بس جائے تو وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ طرز عمل دلوں کی سختی کا بنیادی سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں ان کے دلوں کے سخت ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، جب ان پر ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ جب دین سے دوری، بے رخی، بے توجہی اور عدم التفات، یعنی دین کے ساتھ شوق نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، ایک سرسری سے تعلق ہے، جب اس حالت پر ایک عرصہ تک انسان رہتا ہے تو پھر اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور دلوں کی سختی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جو میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ سلف صالحین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے سخت سزا آج تک کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ یعنی جب کسی انسان کو اس کا دل سخت کر کے دنیا جہان کی نعمتیں اس کے دی جائیں تو وہ اس کے کس کام کی نہیں ہے، وہ پھر بھی ویسے ہی بدبخت و بدنصیب ہی رہتا ہے، کیونکہ دل سخت ہے، کوئی نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، تو اس سے بڑی سزا کوئی اور نہیں ہے۔ بہرحال دلوں کی سختی نہایت سنگین ہے، اس کی کچھ علامات ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں، اور اس کا یقیناً علاج بھی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ ان باتوں پر مزید تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم دلوں کی سختی سے بچ سکیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نہایت ہی سنگین اور مکروہ سزا سے اور دلوں کی نہایت سخت بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔